سامعین، پاکستان میں ہم نے دیکھا کہ جیسے ہی نئی حکومت آئی، وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب نے اپنی حکومت کا آغاز کیا، تو اس وقت سے لے کے اب تک تمام تر جو سلسلہ چلا، مختلف حالات و واقعات رہے، کووڈ جیسا برا وقت بھی دیکھا، پوری دنیا نے دیکھا، لیکن موجودہ حکومت کا ایک ہی فوکس رہا کہ ریاست مدینہ کا اصول اور پاکستان کو ایک فلاحی ریاست بنانا، جہاں پہ ہر انسان کے، ہر شہری کے برابر کے حقوق اور اس طبقے کے لیے بہتر حقوق جو اس وقت نچلا طبقہ ہے یا پھر مختلف مشکلات، مالی مشکلات یا پھر معاشی مشکلات سے گزر رہا ہے، اس کے لیے خاص طور پہ سوچا گیا. اور یہی بات ہے کہ جب کرونا وائرس کے حوالے سے لاک ڈاؤن یا پھر اسمارٹ لاک ڈاؤن کی باتیں ہوئیں، دنیا بھر میں لاک ڈاؤن کا سلسلہ چلا، پاکستان میں ایک ہی چیز پہ فوکس کیا گیا، بارہا فوکس کیا گیا کہ اس غریب کا چولہا نہیں بجھنا چاہیے جو دیہڑی دار یا روزمرہ کی بنیاد پر اپنا سلسلہ چلا رہا ہوتا ہے. اور یہی ویژن، یہی سارا خیال، یہی سارا احساس اسے کنورٹ کیا احساس پروگرام میں. اور اس پروگرام کی روح رواں ڈاکٹر ثانیہ نشتر صاحبہ آج ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں. وزیر اعظم کی معاون خصوصی برائے سماجی تحفظ و تخفیف غربت ڈاکٹر صاحبہ ہمارے سے تشریف رکھتی ہیں. السلام علیکم، خوش آمدید کہیں گے آپ کو. السلام علیکم عصمت، اور آپ کے توسط سے سب سامعین کو بھی میرا سلام پہنچے. بہت شکریہ اپنے پروگرام میں بلانے کا. ڈاکٹر صاحبہ مختلف پروگرامز ہمارے ساتھ تشریف لا چکی ہیں اور اس سے پہلے بھی ایک کھلی کچہری کی طرح بہت سارے لوگوں کے سوالات بھی سنے جاتے ہیں، بہت ساری سجیشنز بھی آتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف موضوعات پہ گفتگو رہی. احساس پروگرام کے جتنے بھی سیگمنٹس ہم نے دیکھے، احساس کے حوالے سے سروے ہے، اسکالرشپس ہے، انڈر گریڈ اسکالرشپس ہے، وسیلہ حق ہے، احساس ایمرجنسی کیش، بے شمار سے پروگرامز جو شروع کیے گئے ان کے حوالے سے ڈسکشن ہوئی تفصیلاً، اور آج بھی اس حوالے سے گفتگو بھی ہوگی. سب سے پہلے ہم گفتگو کا آغاز کریں گے احساس سروے سے، جو اس وقت پاکستان بھر میں، پاکستان کے طول و عرض میں ایک اپنی مثال ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے طول و عرض سے اس طرح سے ڈیٹا کلیکٹ کیا جا رہا ہے، ایک انفارمیشن اکٹھی کی جا رہی ہے تاکہ مستحق لوگوں تک پہنچا جائے. سب سے پہلے بتائیے گا اس پروگرام کا احساس سروے کا مقصد کیا ہے؟ جی، احساس سروے جو ہے وہ ایک اس گھر گھر جو اعداد و شمار ہیں وہ جمع کیے جا رہے ہیں اس وقت. ہماری ٹیمیں ہر گھر پہ جاتی ہیں، وہاں دستک دیتی ہیں، اور وہاں پھر ایک ڈیجیٹل نظام کے ذریعے ٹیبلٹس میں، یعنی کہ چھوٹے کمپیوٹرز میں، وہ لوگوں کے کوائف جمع کرتی ہیں، گھرانوں کے آئیڈینٹی کارڈز کے نمبر لیتی ہیں، وہاں کتنے افراد ہیں اور ان کے گھر کے معاشی حالت، سماجی اور معاشی حالات کیسے ہیں، اس کے تعین کے لیے ایک سوال نامہ جو ہے اس کے تحت وہ سوال پوچھتے ہیں. اب آپ کا سوال یہ تھا کہ اس سے فائدہ کیا ہوگا. تو یہ جب سروے ہو جاتا ہے تو پھر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ملک میں کتنے لوگ جو ہیں وہ غربت کی سطح سے نیچے ہیں، اور پھر ان کو احساس پروگرام میں شامل کیا جاتا ہے. احساس پروگرام میں بہت سے پروگرام ہیں، جیسے کہ آپ جانتے ہیں احساس کفالت، احساس نشو و نما، وسیلہ تعلیم، احساس بلا سود قرضہ، احساس آمدن، احساس ایمرجنسی کیش وغیرہ وغیرہ. تو یہ تمام پروگرام جو ہیں ان سے کن لوگوں نے مستفید ہونا ہے، کن کو اس کے ثمرات ملنے ہیں، کن کو وظائف ملنے ہیں، ان تمام چیزوں کا تعین سروے کے ذریعے ہوتا ہے. اور اگر کسی خاندان کے کوائف سروے میں موجود نہ ہوں تو ہمارے لیے ان کی امداد کرنے کا پھر کوئی راستہ نہیں ہوتا. جی، تو اگر یوں کہا جائے کہ ابھی جو پروگرامز اس وقت چل رہے ہیں، پھر جو پروگرامز آنے والے ہیں احساس پروگرام کے انڈر، مختلف ایسی نئی اور اسکیمز بھی ہیں، تو ان کے لیے تمام تر جو ورکنگ ہوگی وہ اس ڈیٹا کی بیس پر ہوگی، اس ڈیٹا کی بیس پر تک پہنچا جائے گا. بالکل بالکل، یہ صحیح ہے. جی، اب تک احساس سروے میں کن کن علاقوں میں آپ نے سروے کیا اور کون کون سے علاقے اس وقت زیر غور ہیں؟ دیکھیے جی، ہم ملک کو رفلی 4 حصوں میں بانٹ، اگر آپ کہتے ہیں نا کہ کہاں کب کتنی جگہ میں ہوا، کب تک ختم ہوگا، تو ملک کو 4 حصوں میں آپ تقسیم کریں. جی، سب سے پہلے تو ہر صوبے میں تک پائلٹ بیسس پہ 4 ضلع لیے گئے تھے، اور اس کے علاوہ صوبہ بلوچستان پورا اور کچھ ایریاز جنوبی سندھ کے، وہاں سروے اس وقت کمپلیٹ ہو چکا ہے. اور وہ وہاں ہم نے اب ڈیسک لگا دی ہیں کہ جو گھرانے مس ہو گئے ہیں وہ ڈیسکس پہ جا کر اور اپنے کوائف جمع کرا سکتے ہیں. اور وہاں سے جو حقدار لوگوں کی لسٹیں آئی ہیں ان کو ہم احساس کفالت کی جو
پیمنٹ ہے جو ادائیگی ہے 12,000 کی، وہ انشاءاللہ اگلے 10 دن میں شروع کرنے والے ہیں. تو اگلی دفعہ جب میں آپ کے پروگرام میں آؤں گی تو اس کا اسکیڈول بھی اناؤنس کروں گی. یہ نمبر 1. نمبر 2 وہ لوگ ہیں، وہ ضلع ہیں جن کا سروے 31 مارچ تک کمپلیٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اس وقت تقریباً 65% جو ملک ہے اس میں سروے کمپلیٹ ہو چکا ہے، اور جیسے کہ میں نے بتایا کچھ اور اضلاع ہیں جو 31 مارچ تک سروے مکمل ہو جائے گا. یہ دوسری کیٹیگری ہے. تیسرے کیٹیگری ان اضلاع کی ہے جن کا سروے 30 جون تک ختم ہوگا. پنجاب کے کافی علاقے اس میں ہیں، اور اس کے علاوہ اے جے کے اور جی بی کے کئی علاقے اس والی کیٹیگری میں شامل ہیں. اور جو اضلاع 31 مارچ تک ختم ہوں گے وہ زیادہ تر خیبر پختونخوا میں ہیں. جی. تو اور 30 جون کے بعد ہمارا یہ تخمینہ ہے کہ 5 سے 10% کام رہ جائے گا، اور اس کے لیے ہم ہر تحصیل میں ڈیسک رجسٹریشن ڈیسک لگا دیں گے، کہ یعنی کہیں پہ اگر ٹیم کسی گھر میں نہیں پہنچی یا پہنچی ہے اور وہاں 3 دفعہ جانے کے باوجود بھی گھر پہ تالا پڑا ہوا ہے، اور لوگ کہیں نقل مکانی کر کے گئے تھے اور اب واپس آ گئے ہیں، تو وہ پھر ہمارے سروے رجسٹریشن ڈیسک پر جا کر اپنے نام کا اندراج کرا سکیں گے. ٹھیک ہے. تو جو اب تک مجموعی کوششیں چل رہی ہیں اگلے 5 ماہ میں جون تک، جیسے آپ نے ذکر کیا کہ یہ پورا سلسلہ مکمل کر لیا جائے گا، اور اس میں پھر جو لوگ رہ جائیں گے وہ دوبارہ سے آ کے اپنے قواعد جو ہیں رجسٹریشن سینٹرز میں بھی درج کروا سکتے ہیں. سامعین، آپ بھی پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. پروگرام کا حصہ بننے کے لیے آپ ڈائل کریں گے 051-9215-206 051-9215-206 یا 051-9206-995 051-9206-995. آپ کا ہمارا رابطہ بھی رہے گا اور آپ پھر سوالات بھی کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ اس وقت ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم، خوش آمدید کہیں گے آپ کو. جی وعلیکم السلام سر، محمد ناصر ڈسٹرکٹ ہم سے بات کر رہا ہوں. اور میڈم ثانیہ صاحبہ کو میں دل کی تمام گہرائیوں سے خوش آمدید اور ویلکم کہتا ہوں. ان کی بڑی مہربانی. میڈم صاحبہ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ میں ڈسیبل ہوں، بلائنڈ ہوں، اور میرے والد صاحب بیمار ہیں، 2 فیملی ممبر ہیں، 80 سال ان کی عمر ہے، اور ہمارے گھر میں کوئی ابھی سروے نہیں ہوا. اگر کہیں ہوا ہے تو ہمارے تک کوئی ایسا بندہ نہیں پہنچا کہ ہم اس سروے میں شامل ہو سکتے ہیں. نادرا میں بھی ہمارا ڈیٹا ہے، میرا ڈسیبل کارڈ بنا ہوا اس نشان کے ساتھ ہیں. تو کیا ہم یہ پتہ چل سکتا ہے کہ گھر میں کس جگہ پہ ڈیسک لگا ہوا ہے، اور دوسرا رابطے کا ڈھنگ کے جو مطلب جہاں ڈیسک لگا ہو وہاں رابطہ نمبر ہو یا آپ کی کوئی ہیلپ لائن ہو جس سے ہمیں معلومات مل سکے؟ جی بہت شکریہ بھائی. سب سے پہلے تو یہ کہ جھنگ میں اس وقت سروے جاری ہے اور آپ کے گھر ٹیم ضرور آئے گی، اور اگلی جب میں بدھ کو آؤں گی تو میں وہ URL بھی وہ جہاں سے آپ ایگزیکٹ ڈیسک کا پتہ دے سکتے ہیں وہ اس کا ایڈریس بھی میں لے آؤں گی. مگر جھنگ میں ڈیسک لگنے میں ابھی کافی دیر ہے. پہلے سروے ہوتا ہے، جب گھر سروے ختم ہو جاتا ہے تو پھر ہم رجسٹریشن ڈیسک لگاتے ہیں کہ اگر کوئی گھر بچ گئے ہوں تو وہ اپنا جا کے خود نام اندراج کریں. مگر کیونکہ جھنگ میں ابھی سروے جاری ہے اس لیے ابھی کافی عرصے تک ڈیسک وہاں نہیں لگے گا. آپ کے گھر انشاءاللہ ٹیم ضرور آئے گی اور آپ ان کو قوائف اپنے ضرور دیں. جہاں تک آپ نے بات کی آپ کے نابینا ہونے کی، تو بڑی اچھی بات ہے کہ آپ کے پاس نادرا کا وہ کارڈ ہے جس میں خصوصی افراد کا نشان لگا ہوتا ہے. ہم نادرا سے خصوصی افراد کے تمام قوائف جمع کر چکے ہیں، اور ان کو احساس کفالت میں اگر وہ ایک غربت کی خاص شرح سے نیچے ہیں، متعین کردہ شرح سے نیچے ہیں، تو ان کو احساس کفالت پروگرام میں ضرور شامل کیا جائے گا. اور ایسے افراد کو ہماری طرف سے 12,000 روپے وصولی کا میسج انشاءاللہ اگلے 4 ماہ کے اندر آ جائے گا. تو آپ کے توسط سے میں سامعین کو یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ جس گھر میں کوئی خصوصی فرد ہو اور وہ حکومت سے احساس پروگرام کی امداد چاہتے ہوں تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنا نادرا سے
ख़ास कार्ड ضرور بنائیں جی کیونکہ جب تک آپ کا وہ نادرہ سے خصوصی افراد کا کارڈ نہیں بنتا ہم ایسے افراد کو شامل نہیں کر سکیں گے. جی، اور اس کا بہت آسان طریقہ جو نادرہ کے پاس وہی کہ آپ اپنے جو بھی آپ کے پاس سرٹیفکیٹ ہوتا ہے پیپل اسپیشل ایبلٹی کا وہ لے کر جائیں تو آپ کو اسی حساب سے انٹرٹین بھی کیا جاتا ہے. آپ ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں. ایس ایم ایس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ 4471 پہ میسیج کریں گے, آپ MW لکھیں گے, اس کے بعد اسپیس, پھر جو بھی آپ کا میسیج ہے, جو بھی سوال ہے آپ کرنا چاہتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ سے, اس کے بعد اسپیس, اپنا نام مقام اور بھیج سکتے ہیں 4471 پر. ایک اور کال ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم, خوش آمدید کہیں گے آپ کو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کون کہاں سے؟ شبیر بات کر رہا ہوں سر, آزاد کشمیر ضلع فاروق ہوٹل سے. جی شبیر صاحب فرمائیے. میں ڈسیبل ہوں سر, میرا شناختی کارڈ بنا ہوا ڈسیبلی کا, دونوں ٹنگوں سے معذور ہوں میں. ٹھیک ہے. تو مجھے کوئی بھی سپورٹ نہیں ہو رہی ہے بے نظیر انکم سپورٹ میں سے یا کوئی بھی احساس پروگرام ہے, تو وہی میں معلومات لینا چاہتا تھا, میں کہاں سے رابطہ کروں. جی اگر آپ کا ڈسیبلٹی کا کارڈ ہے اور اس پہ نادرہ کا نشان, خصوصی افراد کا نشان ہے, اور اگر ہمارے سروے میں یہ تعین ہو گیا ہے کہ آپ حقدار خاندانوں کی لسٹ میں آپ کا نام آیا ہے, تو پھر آپ کی گھر کی جو خاتون ہے اس کے نام میسج آئے گا پیسے وصول کرنے کی. احساس پروگرام میں گھر کی خواتین کو پیسے دیے جاتے ہیں, امداد دی جاتی ہے, اور اگر کسی گھر میں خصوصی فرد ہو تو پھر اس کی شمولیت اس گھرانے کی ہمارے پروگرام میں ہو جاتی ہے, اگر وہ ایک خاص غربت کی شرح سے وہ گھر نیچے ہو. یہ پہلی دفعہ ایسا ہے کہ اتنے کمپریہنسو انداز میں اور اتنے بڑے لیول پہ ڈیٹا کو کلیکٹ کیا جا رہا ہے اور لوگوں کو سہولیات دی جا رہی ہیں. تو جو اس طرح کے مختلف ہمارے پاس سوال آ رہے ہیں کہ جو بھی لوگ ہیں پیپل اسپیشل ایبلٹیز, سب سے پہلی شرط یہ کہ وہ اپنا شناختی کارڈ, قومی شناختی کارڈ جا کر اس پر وہ اسپیشل ایک نشان ہوتا ہے اسپیشل پرسن کے لیے, اس کے لیے ضرور اپلائی کریں تاکہ آپ کے قواعد درست کیے جا سکیں, اور جیسے ہی قواعد درست ہوں گے تو وہ خود بخود اس پروگرام میں وہ خود بخود شامل ہو جاتے ہیں. جی. کیونکہ وہ سروے کے ذریعے بھی ان کے قوائف ہمارے پاس آ جاتے ہیں, اور نادرہ سے جب ہم لسٹیں شیئر کرتے ہیں تو وہ بھی خصوصی افراد کی لسٹیں ہمیں دے دیتے ہیں, تو ان کو دوبارہ سے ہم سے رابطہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ان کے جو قوائف ہیں ہمارے پاس خود ہی آ جائیں گے. جی کالز کا سلسلہ جاری ہے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی السلام علیکم, خوش آمدید کہیں گے آپ کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. نور احمد, گاؤں بچا کلاں, ضلع سرگودا سے بات کر رہا ہوں, ڈسیبل. وہ پہلے میں باجی صاحبہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری بات سنی پہلے اور ہمیں پیسے دلوائے, ان کا میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. جی تو باجی صاحبہ سے میرا ایک سوال یہ ہے, تو اگر کسی خاندان میں کسی عورت کو وہ پہلے میرے مطلب پیسے مل رہے ہیں 12,000 روپے جو ریگولر ملتے ہیں 2,000 روپے مانا, اگر اس گھر میں کوئی ڈسیبل ہے, اس کا خامد ہے, تو کیا وہ بھی اس میں شامل ہو جائے گا, یہ اس کا ڈبل پیسے ملیں گے یا ایک دفعہ ہی ملیں گے؟ تو دوسرا سوال میرا ان سے ہے کہ پچھلے مہینے سے خواتین کو 12,000 روپے کی قسط مل رہی ہے, اس میں زیادہ تر خواتین ایسی ہیں کیونکہ ہم دیہات میں رہتے ہیں لوگ, وہ خواتین کے جو انگوٹھے ہیں نا وہ میچ نہیں ہو رہے, وہ بار بار چکر لگا رہی ہیں سینٹر پر, ان کا کوئی مسئلہ ایسا حل کریں کہ ان کو پیسے مل جائے, کیونکہ انگوٹھے ان کے وہ نادرہ سے مطلب اپڈیٹ بھی کروا رہی ہیں لیکن اس کے باوجود وہ پیسے نہیں مل رہے. اس بارے میں مہربانی فرمائیں کہ وہ مسئلہ حل کریں. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ منظور احمد بھائی, آپ نے 2 سوال کیے. سب سے پہلے تو یہ کہ اگر کسی گھر میں ایک خصوصی فرد ہے تو اس گھر کو ایک ہی وظیفہ ملے گا, فی گھرانہ جو ہے ایک وظیفہ ملتا ہے. اگر اس گھرانے میں 2 خواتین ہوں تو پھر ان کو ہماری پالیسی کے مطابق 2 وظیفے ملتے ہیں, مگر ایک گھرانے کو ایک ہی ملتا ہے. جہاں پہ آپ نے انگوٹھے کے نشانوں کی بات کی تو یہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ایک خاص پرسنٹیج کو, یہ نہیں کہ بہت بڑی تعداد ہے جس کو انگوٹھوں کے نشانوں کے مسائل درپیش ہیں, کیونکہ ہم ڈیش بورڈ پہ دیکھتے رہتے ہیں
अभी तक जो किस्त चल रही है उसमें 40 लाख से ऊपर घरानों को पेमेंट हो चुकी है। ये जो हमने किस्त दिसंबर से चलाई है, 40 लाख से ऊपर घरानों को पेमेंट हो गई है। कुछ ख़वातीन को अंगूठे के मसाइल हैं, और जिनको अंगूठे के मसाइल होते हैं उनको हम, उनका डेटा भी हमारे पास ऑटोमेटिकली आ जाता है। उनको फिर हम मैसेज भेजते हैं कि वो बैंकों की शाखों में जाके और अपने पैसे वसूल करें, तो उसका एक पूरा निज़ाम बना हुआ है। जी, एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। हमारे प्रोग्राम एक खुली कचहरी में कन्वर्ट होता चला जा रहा है और देखते हैं हमारे साथ मौजूद। अस्सलाम को खुश आमदीद कहेंगे आपको। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम, कौन कहाँ से, फरमाइए। सर मैं सूबेदार मोहम्मद कमाल खान राठौर बोल रहा हूँ, ठीक है हवेली मुमताज़ाबाद से। जी फरमाइए। सर मेरा सवाल ये है कि मेरी वालदा साहिबा जो है उनकी उम्र 85 साल है और उनकी फिंगर प्रिंट जो नहीं हो रही है। नादरा में हम गए थे, वहाँ से भी अपडेट लिखवा कर उनको दिया तो वो 12,000 रुपये इस तरह नहीं दे रहे हैं। उसके लिए सर क्या हुक्म है? मैडम बहुत अच्छा काम करती हैं, अल्लाह ताला इनको। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। नहीं, ये सूबेदार कमाल साहब, आप अपने शनाख्त, वालदा का शनाख्ती कार्ड नंबर और अपना फ़ोन नंबर हमें दें। सर मैं नंबर बोलता हूँ, आप वो बताइए। 82 103 82 103 103 20 22 20 22 5 नहीं, 95-4। मैं सीने से आपका दोहराता हूँ, अगर गलत हो तो मुझे दुरुस्त कीजिएगा। जी 82 103 सर। 20 22 जी सर। 5 95 4। हाँ जी सर। जी अच्छा, अपना फ़ोन नंबर भी बताएं प्लीज़। 0355 0355 61 35 796 61 35 आगे 796। मैं दोहराता हूँ, 0355 सर 6135। सर जी जी एक ठीक है, 6135 आगे बताएं। 61 35 796। जी मैं गुजारिश करूँगा कंट्रोल रूम में आप अपना नंबर दर्ज करवा दें। आप ले लिया नंबर भी आपने? दर्ज कर लिया जाएगा और जी नंबर दर्ज हो चुका है। आपसे ज़रूर रब्ता किया जाएगा, आपको बताया जाएगा आपके वाइफ को जांचने के बाद। और कॉल्स किस तरह जारी है आप भी डायल कर सकते हैं 0519215206 पर। वाज़ेह अंदाज में अपना शनाख्ती कार्ड नंबर और मोबाइल नंबर बताइए ताकि आपकी बेहतर अंदाज में मदद की जा सके। हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर-ए-आज़म की मावन ख़ुसूसी बराए समाजी तहफ़्फ़ुज़ तख़फ़ीफ़ गुरबत डॉक्टर सानिया निस्तर साहिबा तफसील में गुफ्तगू कर रहे हैं एहसास सर्वे और एहसास कफ़ाल प्रोग्राम के हवाले से, और आपकी कॉल सिलसिला भी जारी है। डॉक्टर साहिबा, हमने बात की एहसास सर्वे के हवाले से, तो वो कौन से कवाइफ हैं जो उस फॉर्म पे दर्ज हैं और किस अंदाज में सर्वे किया जा रहा है ताकि जब टीमें घर पे जाएं तो जिनसे सर्वे किया जा रहा है उनको मालूम हो, वो अंदाज़ा लगा सकें कि आपकी ही टीमें हैं? जी, वो सबसे पहले तो बहुत अहम बात यह है कि हमारा जो सर्वे है उसमें कोई कागज़ घरानों को नहीं दिया जाता, क्योंकि बहुत से ऐसे आपको मालूम है ना कि बदउनवान अनासिर भी बड़े मुतहरिक हो जाते हैं ऐसे हालात में। जी जी। तो हमें ये ख़बरें आती हैं कि अक्सर जगहों में लोग सर्वे फॉर्म बांट रहे हैं और 100 रुपए ले रहे हैं कि जी ये आपका वाइफ भरें, हम आपको एहसास प्रोग्राम में शामिल करेंगे। तो रेडियो पाकिस्तान की तवज्जुह से मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे एहसास सर्वे में शमूलियत की हुकूमत पाकिस्तान ने कोई फ़ीस नहीं रखी। ठीक है, नंबर 1। और नंबर 2 ये कि हम कोई फॉर्म नहीं बांट रहे। ठीक है। हमारी टीमें आती हैं, उनके पास आइडेंटिफिकेशन कार्ड्स होते हैं और वो जो हैं वो डिजिटल तरीके से इंफॉर्मेशन लेते हैं, यानी कि टैबलेट्स पे इंफॉर्मेशन लेते हैं जी। और जो वो मालूमात लेंगे वो CNIC नंबर लेंगे, फिर वो घराने में कितने अफराद हैं, घराने में कितने कमरे हैं, बिजली का कनेक्शन है या नहीं, गैस का कनेक्शन आपके घर में है या नहीं, घर में टीवी है, फ्रिज है, गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, माल मवेशी हैं, इस किस्म के सवाल करते हैं ताकि घरानों का तयन हो कि उनकी माशी और समाजी हालात कैसी हैं। जी, एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहेंगे आपको।
جی وعلیکم السلام، کیا حال ہے جناب؟ جی بالکل ٹھیک. اپنے ریڈیو کی آواز بند کر دیجیے اور بتائیے کون کہاں سے. جی فرمائیے. سر میں کل مدینہ مدینہ تو پاس روزگار کو نہیں تھے، کوئی مہربانی کرو بھائی صاحب نا پہلے میرا راستہ ہونا نہیں تو انہیں میرا نمبر بھی ریڈیو تو طلب کیا ہی، لیکن انہوں کو میرا نمبر نہیں پہنچا. اس واسطے میں معذرت پریشان، میرا نمبر بھی نہ بھولے. اس کے بعد جناب نا میری والدہ صاحبہ دیوائن میرے والد صاحب پہنچے سر نا والد صاحب نام پیسے ہم سے وقت یعنی کہ نا فی الحال تک میسج نہیں آیا تھا. سارا کچھ سوائے کی جس سے ناظر کی سرٹیفکیٹ بھی کی ہے لیکن ابھی تک میسج نہیں آیا. اس کے بعد میرے واسطے کوئی خصوصی مہربانی کرو نا تو میں تو وظیفہ مکمل طور پہ جاری کیا وجے کہ میں گھر کا روزگار چلاؤں کیونکہ میری بیوی ہے، میری والدہ ہے، انہوں کی کفالت ہے میرے ذمہ ہے. جی اگر آپ ہی میرے مسلسل بات کریں تو میری ضروری مہربانی ہوتی. جی تسی کتھے رہندے ہو؟ بھکر. اصل جی ضلع بکر گانے. ہاں بھکر سروے اس وقت جاری ہے. تواڈے گھر ٹیماں آسن، تسی انہاں نو اپنے قوائف دینا تو پھر انشاءاللہ سروے تواڈی شمولیت ہو سی. جی باجی مہربانی ہوتی ضرور شفقت کرو اور انشاءاللہ میں کرے تو سارے جناب نے اور شرکت کرے تو لیکن سارے نمبر لکھنا تو پانا مزید کوئی نہیں گل کرنی سر ضرور شفقت کرو. جی ٹھیک ہے. آپ کنٹرول روم میں اپنا نمبر بتا دیجیے، آپ کا نمبر درج کر لیا جائے گا. ایسے جو بھی کالرز ہیں ڈاکٹر صاحب سے بات کرنے کے بعد کال ڈراپ مت کریں. کنٹرول روم میں آپ کے قواعد درج کیے جائیں گے اور جو بھی آپ کے حوالے سے بہتر صورتحال ہو سکتی ہے وہ بھی کی جائے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو احساس سروے کی ٹیمز ہیں وہ پاکستان بھر میں، پاکستان کے طول و عرض میں مختلف مقامات پہ جا رہی ہیں. لیکن ظاہر بات ہے ایک بہت بڑا سروے ہے جسے پاکستان میں اس قدر اس انداز میں لے کے چلنا یقیناً بہت مشکل ہوتا ہے اور بہت سے چیلنجز بھی ہیں. تو کوشش کی جا رہی ہے کہ جلد از جلد اس کو پورا کیا جا سکے اور جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا کہ جون کے آخر تک کافی حد تک یہ مکمل ہو جائے گا. پھر جو لوگ رہ جائیں گے ان کو مقامی رجسٹریشن ڈیسک کے ذریعے ان کی مدد کی جائے گی اور ان کو اس حوالے سے بھی معلومات مسلسل فراہم کی جائیں گی. ڈاکٹر صاحب اکثر ہمارے پروگرام میں تشریف لاتی ہیں، بہت سارے کالرز کے مختلف سوالات ہوتے ہیں ان کے بھی جواب دیتی ہیں اور آپ بھی پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. ڈائل کریں گے 05192152206 یا 05192069995. اس کے علاوہ آپ میسیج بھی کر سکتے ہیں. میسیج کرنے کے لیے آپ اپنے موبائل کے رائٹ میسیج آپشن میں جائیں اور سب سے پہلے MW لکھیں، پھر اس کے بعد اسپیس اور پھر جو بھی آپ کا سوال ہے، جو بھی آپ پیغام دینا چاہتے ہیں اور پھر اس کے بعد اسپیس اپنا نام و مقام بھیج سکتے ہیں 4471 پر. ڈاکٹر صاحب سروے کے حوالے سے ایک جو سوال بار بار اٹھ رہا ہے جو احساس کیش کے حوالے سے بھی پہلے دنوں کا بہت سا سوال تھا کہ فنگر پرنٹس جو ہے وہ میچ نہیں کر رہے، تو اس کے لیے آپ ایک دفعہ سننے والوں کے لیے واضح پالیسی دیکھیے جی فنگر پرنٹس جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا فنگر پرنٹس جو ہیں 5% سے کم لوگ جو ہیں ان کا پرابلم ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی 50% کے فنگر پرنٹس میچ نہیں ہوتے. جی 5% سے کم لوگ جو ہیں ان کو بائیو میٹرک فیلئر ہوتا ہے، یعنی کہ ان کے انگوٹھے کے نشان جو ہیں وہ ان کی تصدیق نہ ہونے کی وجہ سے وہ پیمنٹ نہیں لے سکتے. ٹھیک ہے. مگر کیونکہ صرف انہی کو مسئلہ ہوتا ہے وہ پھر وہ کمپلین کرتے ہیں. جو پیسے لے کے چلا گیا یا چلی گئی اس نے تو کمپلین نہیں کرنا نا. تو اس لیے یہ کمپلینٹس زیادہ آتی ہیں. اور جب بائیو میٹرک فیلئر ہوتا ہے تو ہمارے جو بینکس جو ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں، بینک الفلاح، حبیب بینک، وہ ہمیں قوائف بھیجتے ہیں کہ جی ان لوگوں کو بائیو میٹرک فیلئر ہوا ہے. پھر ان کے پاس یعنی کہ نادرا کی تصدیق کے بعد بھی یہ لوگ پیسے نہیں نکال سکے، پھر ان کو ہم بینکوں میں پیسے نکالنے کی سہولت فراہم کرتے ہیں اور وہ پھر بینکوں کی برانچز میں جا کے پیسے نکالتے ہیں اور ان کو مرحلہ وار میسیجز جاتے ہیں کہ جی آپ فلاں بینک برانچ میں جائیں اور اپنے پیسے نکالیں. تو ایشو ہوتا ہے، پرابلم ہوتا ہے، ایک چھوٹی پرسنٹیج میں ہوتا ہے، ایسے نہیں کہ بہت زیادہ لوگوں کو ہوتا ہے، مگر اس کا طریقہ کار بھی موجود ہے کہ اس سے کس طرح سے نبٹنا ہے. جی ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی السلام علیکم، خوش آمدید کہیں گے آپ کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے؟ بات کر رہی ہوں. جی فرمائیے. جی آپ ہی سے بات کر رہی ہوں. جی آپ کو سن رہی ہیں ڈاکٹر. جی بیٹا بولیں. السلام علیکم آپ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں تو بات کر رہی ہوں چترال سے. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟
हाँ शुक्र अल्लाह का। पूछना था, मेरे 2 सिस्टर ब्लाइंड हैं, तो अच्छा। क्या उनका इंदराज है साख कफालत प्रोग्राम में, और ये सर्वे हो चुका है चकवाल का या भी नहीं हुआ? जी चकवाल का जो सर्वे है वो हो चुका है, और वहाँ हमारे डेस्क्स हैं, रजिस्ट्रेशन डेस्क्स हैं। अगर आपके घर टीम किसी वजह से नहीं पहुँच सकी, पहले तो आपका सर्वे लाजमी हुआ होगा। अगर किसी वजह से टीम नहीं पहुँच सकी तो आपको मैं अभी जो चकवाल का जहाँ डेस्क है उसका एड्रेस मैं आपको, आप रेडियो सुनती रहिए, थोड़ी देर में मैं आपको एड्रेस पता करके और एग्जैक्ट एड्रेस बता देती हूँ। वहाँ जाके आप अपना डिटेल्स ज़रूर इंदराज कराइए। नहीं इंदराज हुई थी ना मेरी सिस्टर की, चकवाल गई थी वहाँ पे, तो ये पूछना था कि इन्हें अमाउंट कब मिलेगी? अच्छा, आप लोग रजिस्ट्रेशन डेस्क गए थे और वहाँ पे आपने इंदराज कराया है? हाँ जी हुआ है ना। अच्छा, आप फिर अपना मुझे तंजीला अपना फ़ोन नंबर दें। हाँ जी, मुझे आपसे कुछ पर्सनल इशू पे बात करनी थी जो मैं लाइव नहीं कर सकती, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? सॉरी, देखें आपको ना सबसे पहले तो आप कंट्रोल रूम में अपना नंबर का इंदराज कराइए, क्योंकि ख़वातीन का नंबर हम रेडियो पे ऐसे लेते नहीं हैं, तो अपना नंबर प्लीज़ लिखवा दीजिए, नंबर 1। नंबर 2 ये कि अगर आपका घराना हकदार की जो सीलिंग होती है उसके नीचे होगा तो फिर आपको शामिल कर लिया जाएगा। मगर ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी जो 2 बहनें हैं उनका नादरा से ख़ास कार्ड बनाओ, ख़ुसूसी अफराद का, उनका बना हुआ है या नहीं? जी कॉल जो है कॉल ड्रॉप हो गई। तंजीला, अगर नहीं बना आपकी बहनों का ख़ुसूसी अफराद का नादरा से कार्ड तो वो लाजमी बनवा लीजिए, और जब वो बनेगा तो उसकी कवायफ हमें जी पब्लिक कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। जी फरमाइए। जी तंजीला, आप डॉक्टर साहब को कुछ हदायत बता रही हैं स्पेशल जो आपने शनाख्ती कार्ड के हवाले से सुननी है। जी डॉक्टर साहब। जी, तो आपकी जो 2 बहनें हैं कार्ड बना हुआ है, उनका कार्ड बना हुआ है, ठीक है, तो उनके फिर कवायफ हमारे पास खुद ही आ जाएंगे। और डिसेबल कार्ड भी बना हुआ है और आईडी कार्ड भी स्पेशल बना हुआ है। जी, मगर आपको सिर्फ ये देखना होता है कि देखिए ये जो कफ़ालत के जो पैसे हैं, एहसास कफ़ालत के पैसे, ये उन लोगों को मिलते हैं जो एक गुर्बत की एक शरह से कम होते हैं। पाकिस्तान में आपको तो मालूम है ना, बहुत बड़ी आबादी है, तो सिर्फ उन लोगों को ये मिलते हैं जिनके हालात बहुत ही ख़राब होते हैं, बेवा। मेरे वालिद साहब भी मजदूर लोग हैं, तो इसलिए कभी इंदराज हुआ था, इनका भी कुछ बन जाए। जी बिल्कुल, अगर तो आपकी घराना हकदार है तो इंशाल्लाह ज़रूर माली मुआवनत होगी। आपने कार्ड भी बनवा लिया है, आपने रजिस्ट्रेशन डेस्क पे अपने कवायफ भी जमा करा लिए हैं, और अगर आपका ख़ानदान हकदार ठहराया जाएगा तो इंशाल्लाह आपसे ज़रूर रब्ता होगा और माली मुआवनत ज़रूर होगी। अपना फ़ोन नंबर प्लीज़ लिखवा दीजिए हमारे कंट्रोल रूम में। नंबर दे दिए कंट्रोल रूम में, तो ठीक है। जी वो मेरे पास आ जाएगा और हमारा अमला आपसे ज़रूर रब्ता करके आपको बता देगा। बहुत शुक्रिया। टेलीफोन लाइन पे मौजूद थी तंजीला और तशना अपना सवाल उन्होंने पूछा और डॉक्टर साहब ने इसे जवाब दिया। तो मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं जो बहुत सारे कॉलर्स हैं उनके भी सवाल। असवत मैं थोड़ी सी वजाहत कर लूँ। देखिए अब होगा ये कि हमारा अमला तंजीला का जो नंबर है, अगर इन्होंने आईडी कार्ड अपना नंबर दिया हुआ है, क्योंकि आइडेंटिटी कार्ड नंबर फ़ोन नंबर के साथ लेना लाजमी होता है, और मैं कंट्रोल रूम में भी यही हिदायत कर रही हूँ कि खाली नंबर ना लिया करें, आप आईडी कार्ड नंबर भी साथ लिया करें। तो हमारा अमला आईडी कार्ड नंबर की जांच पड़ताल करेगा, देखेगा, हो सकता है कि इनके घर का स्कोर जो है वो गुर्बत की शरह से ऊपर हो, और अगर ऊपर होगा तो वो मदद से अपनी लिस्टों में उन लोगों को हटा रहे हैं जो कुछ भी उनका, जैसे किसी के पास गाड़ी होती है तो हमें पता चल जाता है, किसी फ़ोन के ज़्यादा बिल होते हैं, किसी ने इंटरनेशनल ट्रैवल किया होता है, सरकारी मुलाजमीन होते हैं। अब इंशाल्लाह अगले दफ़ा जब मैं बुध को आऊँगी तो तब तक हमारी एक नई लिस्ट शाया हो चुकी होगी, 29,000 लोगों की एक और लिस्ट है जो डेटा की मदद से हम उनको अपनी लिस्टों से ख़ारिज करेंगे ताकि उससे ज़्यादा हकदार लोग आ सकें। तो बता मैं ये रही हूँ
کہ اگر کسی کو یہ بتایا جائے احساس کی طرف سے کہ جی آپ کا خاندان حقدار نہیں ہے 2000 روپے ماہانہ کا، تو ان کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ ان سے کئی کمزور خاندان جو ہیں ان کی مالی معاونت ہو رہی ہے. جی بھرپور کوشش ہے کہ ضرورت مند لوگوں تک پہنچا جا سکے اور جو حق ہے اس تک حقدار تک پہنچے حق. اور ہمارے تک کوئی کالر موجود ہیں، دیکھتے ہیں کون. السلام علیکم، خوش آمدید کہیں گے آپ کو. جی السلام علیکم، بات کروں جی. جی فرمائیے. جی میں خوشاب سے محمد ریاض بول رہا ہوں، وادی اسوم سے. جی ریاض. جی السلام علیکم ریاض صاحب. السلام علیکم ریاض صاحب، بولیے، فرمائیے. جی میں ثانیہ صاحب بڑی مہربانی، میں نے پچھلے سال بھی کوشش کی، گھر میں آپ جو پروگرام چلا رہی تھی تو میرا موبائل صاحب سے رابطہ نہیں ہوا. میرا 13 فروری پچھلے سال 13 فروری کو میری دائیں ٹانگ کٹی گئی ہے، تو میرے ذرائع آمدنی ٹوٹلی 11,000 ہے اور میری کوئی چیز معیشت میں نہیں ہے. تو نادرا والا سے یا کوئی اور معاملہ سے تعلق کر رہے تھے. میرے گھر کوئی بچہ نہیں ہے، لڑکا نہیں ہے، ایک لڑکی ہے 8 سال کی، بیوی ہے وہ بیمار بھی ہے، نظر نہیں ہے. تو میں نے آپ کو ایک درخواست بھی بھیجی ہے کہ مجھے اسلام آباد جو ہے کرال چوک سے جاپان روڈ سے آگے ایک اسپتال ہے، وہاں سے فری ٹانگیں لگتی ہیں، تو مجھے وہاں جانے کے لیے 10-12 ہزار روپے کی ضرورت ہے. بدیا کار میں کے علاوہ جا نہیں سکتا. اس کے لیے میں نے آپ سے درخواست کے لیے اپیل کی تھی، آپ سے رابطہ نہیں ہو سکتا تھا. تو اس وقت تھا پھر میں اپنے چارپائی پہ ہوں، میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں وہاں جانے کا، اس لیے میں نے آپ سے اپیل کی تھی کہ میری کوئی مدد کی جائے. اچھا ریاض صاحب، سرگودا کے لیے ایک آدمی کی مدد کی ہے. ہاں ریاض صاحب، آپ مجھے اپنا فون نمبر ذرا لکھائیے. 0306 0306 6384 جی 6384 6384 جی 0306 6384 175. 175. میں دہراتا ہوں 0306 6384 175. اچھا جی، اب ایسا ہوگا کہ ہم آپ کی ٹانگ لگانے کا جو ادارے ہوتے ہیں ان سے بات کر کے بندوبست کر کے اور پھر آپ کو میں فون کروں گی. میرے دفتر سے کوئی آپ کو فون کرے گا اور آپ کو. جی ہمارا پرابلم یہ ہے کہ وہاں ٹانگ تو فری لگتی ہے، وہ گاؤں کا نام ہے پنڈ ملکا، جاپان روڈ پہ. ہم ایک دفعہ پہلے گئے ہیں پچھلے سال، جو ہم نے تھوڑی بہت ہی رقم رشتے داروں سے لے کر. ہمارا پرابلم ہے کہ جانے کے لیے ہمارے پاس کرایہ نہیں. میں بالکل سمجھ گئی آپ کی بات، بالکل سمجھ گئی آپ کی بات. آپ کا وہاں لے جانا، کرائے کا بندوبست وہ سب کر کے اور اسی ہفتے آپ کو فون کر کے پورے انتظامات بتا دیں گے. شناختی کارڈ نمبر نہیں، ان کو شناختی کارڈ نمبر ان کا نہیں چاہیے مجھے، کیونکہ ان کو ہم نے کفالت کی ایلیجیبلٹی کے لیے تو اسیس نہیں کر رہے نا. جی ٹھیک ہے. وہ تو ان کا جو خصوصی افراد کا کارڈ ہے ہمارے پاس خود آ جائے گا. بٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ٹانگ لگوانی ہے اور وہاں جانے کا کرایہ نہیں ہے. جی. تو وہ ہمارے جو سینٹرز ہیں جہاں پہ یہ ٹانگ لگائی جاتی ہے، وہاں سے ہم ان کے لیے بندوبست کریں گے کہ کوئی گاڑی ان کو لے جائے. تو اس کے لیے مجھے شناختی کارڈ کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے میں نے شناختی کارڈ نہیں دیا. جی محمد ریاض تھے ہمارے ساتھ خوشاب سے، اور پاکستان بھر سے کالز بھی موصول ہو رہی ہیں. ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، بڑھیں گے چھوٹے سے وقفے. اور میں آپ کو سامعین کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ میرے ساتھ میں اکیلی نہیں آتی پروگرام میں، میرے ساتھ میرے کولیگز بھی آتے ہیں. یہ جو ساری کالز آ رہی ہیں ان کی لسٹ بن رہی ہے. جو اپنی جیسے تنزیلہ نے اپنا ایلیجیبلٹی کا اپنی اہلیت کے بارے میں سوال کیا تھا تو اس کو بھی نوٹ کیا ہے. ریاض صاحب نے ٹانگ کے بارے میں سوال کیا تھا، اس کو بھی ہم نے نوٹ کیا. اور اب واپس جا کے پھر اس پہ پورا عمل درآمد ہوتا ہے. جی. پوری لسٹ بنتی ہے. اور جو کچھ لوگ تو سوال کر رہے ہیں ان کو تو جواب ہم دے رہے ہیں، مگر کچھ لوگوں کی فالو اپ چیزیں جو میں خود بھی نوٹ کر رہی ہوں اور میرے کولیگز بھی نوٹ کر رہے ہیں یہاں پہ. جی سامعین کو فیصلہ بھی جا رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود رہیں گی. بڑھتے ہیں چھوٹے سے وقت جانے، پھر اس کے بعد لوٹ کریں گے. 05192069995 05192152006 یا 0519206
9206-995. SMS भी करते हैं. SMS करने के लिए अपने राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, MW लिखिए, उसके बाद स्पेस और फिर अपना सवाल जो भी आप सजेशन देना चाहते हैं, जो बात करना चाहते हैं, उसके बाद स्पेस और आप अपना नाम मकाम भेज सकते हैं 4471 पर. डॉक्टर सानिस्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं. एहसास सर्वे के हवाले से मैं सवाल करना चाहूँगा. मुख्तलिफ जो रजिस्ट्रेशन जब आप कर रहे हैं या सर्वे कर रहे हैं, तो जो डेटा कलेक्ट होता है, जो इन्फॉर्मेशन आप इकट्ठी कर रही हैं बहुत से लोगों से, उसकी वेरिफिकेशन भी की जाती है क्या, उसकी जांच पड़ताल भी की जाती है कि आया ये लोग मुस्तहिक हैं, तो उसके लिए क्राइटेरिया क्या है? जी बिल्कुल, उसकी जांच पड़ताल का एक बहुत ही मरबूत निज़ाम है. और क्योंकि ये सारा डेटा डिजिटल है, तो सबसे पहले तो जब ये 3-4 मरहलों में जांच पड़ताल होती है. सबसे पहले तो जब टैबलेट्स में डेटा डाला जाता है तो उसी वक्त कुछ चीज़ें आपको के सामने आ जाती हैं. अगर आप एक CNIC शनाख्ती कार्ड नंबर 2 दफ़ा डालेंगे तो वो सर्वे के वक्त ही आपको बता देगा कि ये आप दूसरी दफ़ा डाल रहे हैं. जी. फिर जब आप, क्योंकि ये दरवाज़े पे खड़े होके सर्वे होता है और हम सर्वे लैब में ये देख सकते हैं कि कौन से दरवाज़े पे जो है वो हमारा डेटा कलेक्ट करने वाला नुमाइंदा मौजूद है. तो अगर वो एक दरवाज़े से 2 फॉर्म हमें भेजेगा तो हमारा सिस्टम उसको ब्लॉक कर देगा. ठीक है. अगर तो उसने हमें पहले ये बताया हो कि ये 3 मंजिला बिल्डिंग है और इसमें 4 घराने रहते हैं, तो फिर तो हम उसको वहाँ से 4 फॉर्म भरने देंगे. ठीक है. मगर उसने अगर हमें बताया भाई, और हम देख रहे हैं कि ये सिंगल मंजिला बिल्डिंग है, उसमें एक ख़ानदान रहता है, और उसने लिस्टिंग में हमें पहले ये बताया हुआ है कि ये सिंगल मंजिला बिल्डिंग है, इसमें एक ख़ानदान रहता है, अगर वहाँ से 2 फॉर्म भेजने की कोशिश करेगा या करेगी तो हम उसको ब्लॉक करेंगे. देखिए, पहले ये होता था कि जब आप सर्वे कागज़ पे होता था तो लोग फील्ड में जाते ही नहीं थे, अपने घर बैठ के सब कुछ अपने घर में बैठ के फिल कर लिया, या किसी बासर शख्स के डेरे पे बैठ के फॉर्म फिल हो गए. 4-5 हकदार आ गए, 4-5 अपनी मर्ज़ी के डाल दिए, 5-6 फॉर्म फेक भर लिए. अब ये करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया ना कि अब फिर उसके बाद जब डेटा हमारे पास आता है तो हम मैप्स पे देखते हैं कि जी 4 महलों में तो कर लिया, 5वां छोड़ दिया है. ठीक है ना. फिर 5-6 चेक्स उस वक्त लगते हैं. उसके बाद हम वेरिफिकेशन टीमों को भेजते हैं. एक तहसील में सर्वे हो गया तो वेरिफिकेशन टीम उस तहसील में से कुछ सैंपल उठाएगी, यानी कि अगर वहाँ पे 25,000 घर हैं तो वो 1,000 घर उठा लेगी और देखेगी कि कितनी गलतियों की शरह क्या हुई है. जी. हमारे से कॉल्स भी आप कर सकते हैं 0519215206 पर. ये इस चीज़ की एक्यूरेसी है कि जो एक पहले मसला रहता था अक्सर लोगों को कि जी हम तक फॉर्म्स नहीं पहुंचे या फिर हम तक सर्वे टीम नहीं पहुंची, और चंद जो है बासर और जान पहचान वाले लोगों का ये सारा काम हो जाता था. लेकिन अब टेक्नोलॉजी का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए चीज़ को एलिमिनेट किया गया और एहसास सर्वे में इस चीज़ को भी बिल्कुल ख़त्म किया गया ताकि हर हकदार तक उसका हक पहुँच सके. और असमत कॉलर में जाने से पहले लोगों को मैं ये बता दूं कि हमने ये भी एक वो रखा है कि अगर सर्वे टीम आपके घर आए और घर को ताला पड़ा हो या सर्वे टीम पहुंच ना सकी हो तो फिर रजिस्ट्रेशन के डेस्कों की भी सहूलत होगी. जी. कि आपके कवायफ फिर भी आप, जैसे कि तंजीला ने कहा कि हमने डेस्क पे जाके खुद अपने कवायफ दिए. जी. इस हवाले से क्या प्रोसीजर है भी मैं आपसे पूछूंगा. इस वक्त बैठते हैं कॉल की जाने, उसके बाद लौट कराएंगे. अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहेंगे आपको. हेलो जी. अस्सलाम वालेकुम. मैं पहाड़ी इलाके से अजहर जी बोल रहा हूँ. जी हमारा बाप दिहाड़ीदार मजदूर है, हमारे यहाँ पर सर्वे वाले हमारे पास नहीं आए. अजहरुद्दीन, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं हमें? जी. अजहरुद्दीन इस वक्त हमारे टेलीफोन पे मौजूद हैं. जी अजहरुद्दीन, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं हमें? तौसा शरीफ पहाड़ी इलाका. जी. तौसा शरीफ पहाड़ी इलाका. कोई सुलेमान पहाड़ी इलाका. जी ठीक है, फरमाइए प्लीज़. वो कह रहे हैं कि सर्वे टीम हमारे पास अभी नहीं पहुंची. ये कहाँ पे है? ये तौसा शरीफ. ठीक है. पंजाब. ठीक है. इलाका पंजाब. यहाँ पे मेरे सामने इस वक्त खुला हुआ है, नक्शा खुला हुआ है, और मुझे नज़र आ रहा है कि यहाँ पे हमारा सर्वे इस वक्त जारी है. आपके घर टीमें इंशाल्लाह ज़रूर आएंगी.
جی ہمارے سے ٹیلی فون لائن پہ موجود تھے اظہرالدین تو شریف سے ان کا کہنا تھا کہ ان کے سروے کے حوالے سے سوال تھا، اور وہاں پر ابھی سروے کی ٹیمز اس وقت سروے چل رہے ہیں، تو ٹیمز مختلف جگہ پہ جا رہی ہیں، اور اگر آپ رجسٹریشن سے رہ جاتے ہیں، آپ سروے کے دوران آپ گھر پہ موجود نہیں یا پھر کسی بھی وجہ سے آپ کی رجسٹریشن نہیں ہو سکتی، تو اس کا طریقہ ہے کہ رجسٹریشن ڈیسک بنائے جائیں گے۔ ڈاکٹر صاحبہ وہاں پہ کیا پروسیجر ہوگا اور اس کے لیے لوگ وہاں تک کیسے جا سکتے ہیں، کیا میکینزم ہوگا؟ جی سب سے پہلے تو یہ کہ رجسٹریشن ڈیسک مرحلہ وار کھل رہے ہیں، جس اضلاع میں جن تحصیلوں میں سروے ہو جاتا ہے اور ہماری سروے ٹیمیں نکل جاتی ہیں، رجسٹریشن ڈیسک صرف وہیں لگائے جاتے ہیں، کیونکہ جیسے کہ میں نے کہا اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو گھر رہ جائیں وہ جا کے خود قوائف جمع کرا سکیں۔ تو اس کا جو پروسیس ہوتا ہے وہ بڑا ہی سادہ ہوتا ہے۔ جی جہاں بھی رجسٹریشن ڈیسک ہے لوگ وہاں جا کے ٹوکن لے لیتے ہیں اور پھر اپنی باری آنے پہ ٹیم کے ساتھ بیٹھ کے اپنے قوائف جمع کرا دیتے ہیں۔ جی ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم، خوش آمدید کہیں گے آپ کو۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کون کہاں سے؟ افضل بات کروں کراچی سے۔ جی افضل صاحب فرمائیے۔ اچھا وہ اس دن ایسے ہوا تھا کراچی سے ایک ملیر ہالٹ کے نیچے ایک بینک ہے HBL والے کا، تو وہاں پہ میں کھڑا ہوا تھا کچھ دیر کے لیے نا، کافی لائن لگی ہوئی تھی، تو لوگوں کا وہ جو بینک میں سے نا سلپ نکل رہا تھا لیکن پیسے نہیں نکل رہے تھے۔ اچھا بینک میں سے سلپ اگر نکلے نا، یہ ATM کی بات ہو رہی ہوگی نا، تو ATM میں اگر آپ اپنا ڈالیں گے اور آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے ہوں گے تو پیسے نکلیں گے، اگر پیسے نہیں ہوں گے تو وہ سلپ آپ کو بتا دے گی کہ آپ کے پیسے ختم ہو گئے ہیں۔ اور ATM سے تو بہت سے لوگ پیسے نکالتے ہیں، صرف احساس والے نہیں نکالتے۔ میرا بھی اکاؤنٹ ہے، میں بھی ATM سے نکالتی ہوں، عصمت بھی نکالتے ہیں، جس کا اکاؤنٹ ہے تو وہ ایک منٹ جی پتہ ہے کیا، میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، میں صرف ایک ہیلپ کے لیے کال کر رہا ہوں، کیونکہ ملیر ہاٹ کا برج کے نیچے ایک بینک ہے، وہاں پہ ایک گارڈ کھڑا ہوا تھا، وہ نکال رہا تھا لوگوں کے مطلب وہ پیسے، تو ان میں سے سلپ نکل رہا تھا، اس میں لکھا ہوا تھا آپ نے 12,000 روپے وصول کر لیا، لیکن وہ اصل کی وصول نہیں ہو رہا تھا۔ میں ساتھ کھڑا ہوا تھا، میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، میں وہاں پہ کھڑا ہوا تھا، میں لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ تو لوگوں کے ساتھ میں 2-3 خواتین تھے، تو میں نے ان سے پوچھا تھا، تو اس نے کہا بیٹا مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا، یہی ہو رہا ہے، سلپ نکل رہے 12,000 روپے کا لیکن پیسے نہیں نکل رہے تھے۔ دیکھیے سلپ اگر اب یہ دیکھیں نا، یہ کیا وہ کسی دکان پہ گئے ہیں اور دکان پہ مشین کی سلپ نکلی ہے، یا ATM پہ گئے ہیں اور ATM کی سلپ نکلی ہے، تو یہ بھی ہے نا کہ ہاں یہ بھی واضح ہونا چاہیے نا، کیونکہ اگر کسی نے پیسے نکال لیے ہیں تو پھر تو اس کو دوبارہ انگوٹھے لگانے پہ یہی میسج آئے گا کہ آپ نے پیسے نکال لیے ہیں۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ، کیونکہ ہماری جو قسط ہے وہ مہینوں چلتی رہتی ہے، تو ایک دفعہ کسی نے نکال لیے تو وہ مہینے بعد دوبارہ جا کے دیکھتے ہیں کہ جی کیا دوبارہ تو پیسے نہیں آئے، تو ایک قسط میں تو آپ کے ایک ہی دفعہ 12,000 آنے ہیں، دوبارہ نہیں آنے۔ وہ تو جب نئی قسط آئے گی، اب جیسے فروری میں ہم نئی قسط شروع کریں گے تو پھر لوگوں کے دوبارہ سے پیسے آ جائیں گے اور وہ دوبارہ سے لے سکیں گے۔ جن کا بینک اکاؤنٹ ہے اور جس طرح سے ان کا ذکر کر رہے ہیں کہ بینک اکاؤنٹ استعمال کرتے ہیں، تو کیا احساس کے پیسے ڈائریکٹ بینک اکاؤنٹ میں بھی جا رہے ہوتے ہیں یا کیا؟ دیکھیں جی، جو ہم نے ہمارا جو کانٹریکٹ ہے جی وہ KPGB اور آزاد کشمیر میں بینک الفلاح کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، اور باقی ملک میں حبیب بینک کے ساتھ ہے۔ ہمارے جو بھی ہوتے ہیں احساس کفالت پروگرام کے جو حقدار لوگ ہوتے ہیں، ان کے سب کے اکاؤنٹ کھلے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ہم پیسے ان کے اکاؤنٹس میں ہی ڈالتے ہیں، اور جب ان کے اکاؤنٹس میں پیسے چلے جاتے ہیں تو وہ اس کو انگوٹھا لگا کے پیسے وصول کر سکتے ہیں۔ تو جاتے وہ بینکوں کے تھرو ہی ہیں، مگر ان کو فی الحال نکالنے کا طریقہ کار صرف انگوٹھے کے نشان سے یا ATM کے ذریعے وہ نکال سکتے ہیں۔ آئندہ انشاءاللہ جو سسٹم آئے گا تو اس سسٹم کے ذریعے پھر لوگ چیک سے بھی پیسے نکال سکیں گے اور پیسے اپنے اکاؤنٹ میں چھوڑ بھی سکیں گے، کیونکہ ابھی تو آپ کے اکاؤنٹ میں 12,000 آئے ہیں اور آپ نے 12,000 نکال کے لے جانے ہیں،
ابھی تو فی الحال ہم نے وہ سسٹم پوری طرح سے انسٹال نہیں کیا کہ آپ 12,000 کے جو ہیں 4,000 لے جائیں اور 6,000 ادھر ہی چھوڑ دیں. جی مطلب 4,000 لے جائیں اور 8,000 ادھر ہی چھوڑ دیں. مگر آئندہ انشاءاللہ لوگوں کو یہ بھی سہولت ہوگی کہ وہ چیک کے ذریعے بھی نکال سکیں گے, انگوٹھے کے ذریعے بھی, ATM کے ذریعے بھی, اور پھر اگر وہ بچت کرنا چاہیں گے تو وہ اپنے پیسے اپنے اکاؤنٹ میں بھی چھوڑ سکیں گے. جی ہمارے پاس آخر چند لمحات ہیں, ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم, خوش آمدید کہیں گے آپ کو. وعلیکم السلام سر. جی کون کہاں سے فرمائیے. جی میں شعیب بول رہا ہوں, ضلع ورگزئی سے, قبائلی علاقہ. جی شعیب فرمائیے. جی میڈم صاحب سے میرے یہ سوال ہے. آپ په پښتو به خبره وکړو که نه؟ السلام علیکم میډم صاحب. څنګه یې تاسو ورور؟ شکر الحمدلله باقي خیر تکرار برابره. او بالکل ستا کور کې خیر دی؟ شکر الحمدلله باقي زه معذور کس یم که نه, ډیسیبل پرسن یم جی. ښه. او ما ته احساس چې فلس پروګرام نه څه دغه ملویدی شي لکه والد صاحب لکه مور او پلار یوازې یک ویزه یم که نه, هغه معذوره یم. تاسو خپل کارت جوړ کړی دی نادرا کې چې کارت جوړی یا خصوصي افراد کارت چې ور باندې یو ډیسیبل پرسن هغه شته جی. او بس نو اورګزای کې اوس به سروے زمونږه چالو دی, نو هغه سروے والا ټیمونه ستاسو کور کې راغلي دي؟ نه جی نه دي راغلي. هغه به اوس راځي. خپل چې دی سروے اغي باندې به اوکې او بیا انشاءالله ستاسو نوم به اغي کې به شامل وکړو. میډم صاحب یو کوېسچن دی چې دا زموږ ته خو لکه څه ته پاتې خپله لکه غربت علاقه دی ډېره بیکورډ علاقه دی که نه لکه څه نه څوک نه راځي او نه مدرۍ چې ټیمونه داسې انټرسټ پکې اخلي که نه لکه که موږ ته څه معلومات دي هلته بخیر د مو ورکړي خبره نه ده. نه دا ټیمونه چې دي دا هر کور ته به ځي. اوس تاسو په ضلع کې زه اوس نقشه کې ګورم, ستاسو په ضلع کې دا سروے چې دی دا روانه ده. ستاسو کور کې به لازمي ټیمونه به راځي, هغوی ته خپل ټول چې د کور څنګه څه چې حالات دي هغوی ته به تاسو وایې. ولې چې د اساس پروګرام چې وظیفې هغوی سروے په مناسبت کې خلکو ته ملاویږي. نو که تاسو کور کې دا معذوري هم شته نو بیا خو ډېر زیات چانسز دي چې ستاسو کور هغې کې شامل شي. جی ڈاکٹر صاحبہ کا یہ بھی کمال ہے کہ مختلف زبانوں میں بھی مختلف کالج کا جواب دینے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں, اور بھرپور کوشش ہے کہ کوشش ہی ہوتی ہے, بہت پریکٹس تو نہیں ہے مگر کوشش کا ضرور کرتی ہوں. احساس سروے اور احساس کے بعد سے آج تفصیلاً بات ہوئی, ہم نے جانا کہ احساس سروے کا کیا پروسیجر ہے, کس طرح سے سارا مرحلہ چل رہا ہے, کس طرح سے سارا چلائی کے لے کے جایا جا رہا ہے. پروگرام میں ہمارے ساتھ میں آپ کی معاف کیجیے بات قطع کلامی ہو رہی ہے. صرف میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر کوئی آپ کے گھر آ کے یہ کہے کہ جی ہمیں 100 روپے دے دیں, ہم آپ کو احساس پروگرام میں شامل کر لیں گے, تو ان کو ان کی بات پہ بالکل کان نہ دھریں. احساس سروے کی حکومت پاکستان نے کوئی فیس نہیں رکھی. جی بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحبہ ہر بدھ کے روز شامل ہوں گی. ڈاکٹر سرنیسا صاحبہ بہت شکریہ, آپ تشریف لائیں, پروگرام میں آپ نے وقت دیا.